ڈاکٹر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر صاحب وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ علی رسول الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محفل، آج کا عنوان ایمان و کفر کا ایک نیا باب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے سے تقریباً سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد مسلمانوں نے جو دور دیکھا وہ دور بڑی ہی کٹھن دور تھا، بڑی ہی مشکلات سے ساری دنیا میں مسلمان گزرتے رہے۔ اسلام کو نشانہ بنایا گیا، اس کی عقیدہ توحید اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور کتاب اللہ اس کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا اور سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد ساری دنیا میں مسلمانوں کو بالکل ہی بے یار و مددگار کر دینا، انہیں ذہنی طور پر غلام اور جسمانی طور پر کمزور بنا دینا، یہاں تک کہ وہ خود کو مسلمان کہنے سے شرمائیں۔ اور یہ کہ اپنا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میں جھجکیں، قرآن کی آیات کا حوالہ دینا اور اس کے دستور کو دستور حیات بنا کر بتا کر عمل کرنا اور دوسروں کے سامنے پیش کرنا، اس امت کا تو داعیانہ کردار ہے جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے خود کو کسی دوسری تہذیب کے حوالے کر دینا، اس پر مجبور کر دینے کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور ہندوستان میں تو 1857 کے بعد جو حالات پیدا کر دیے گئے اس میں وہ امت جو کسی نے کسی اعتبار سے اقتدار پہ تھی، اس کو بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈال کر اس کی ساری جو حقوق ہیں وہ چھین لیے گئے۔ اس کے لیے علماء کرام نے بہت قربانی دی اور اس کے پنجے سے نکلنے کے لیے انتہائی بے سر و سامانی میں بھی اللہ کی ذات واحد پر بھروسہ کرتے ہوئے رسول کے اسوہ کو زندگی بناتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دی گئی، یہاں تک کہ علماء کرام کو جھاڑوں سے لٹکا دیا گیا۔ کئی سو علماء کرام صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اسلام کے پیروکار تھے، اسلام کی دین کو اپنے دلوں میں جگہ دے کر مستقل مزاجی سے، عزم و ارادے سے
مقابلہ کر رہے تھے ان کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ اور جب ان کے خون سے اس ملک کو آزادی ملی تو وہاں بھی ایک گہری سازش چلی گئی۔ پوچھا گیا کہ آزادی کے بعد کس کے ہاتھ میں زمام میں اقتدار رہے گی؟ اجتماعی طور پر جو کوشش کی جا رہی تھی اس میں زیادہ خون تو ان کا بہہ رہا تھا جن کی متاع لٹ گئی۔ ظاہر ہے کہ جس کا اقتدار جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار کیا ہے۔ اس کے کھونے کا احساس جو مسلمانوں کو تھا اس کو پانے کے لیے جد و جہد کی گئی۔ ملک کے حصوں پر قبضہ کرنا مقصد نہیں تھا، انسانیت کو پروان چڑھانا، انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، انسانوں اور انسانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرنا، حقوق انسانی کے علم بردار بن کر چاہے اپنا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اگر مجرم ہو وہ تو اس کو جرم کی سزا دینا، اور اپنے مخالفین میں سے کوئی حق پر بھی ہو تو اس کو حق دلوانا، یہ جو پیمانہ مسلمانوں کا تھا اس پیمانے پر قائم رہنے کی کوشش کی گئی۔ یہ دور خوب چلا، مگر آزادی دیتے وقت آزادی دینے والا جو تھا اس نے سوال کیا کہ ہم تو آزاد کر دیں گے کہ ہم مجبور ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہندوستان کے ملک کا بار بھی برداشت کر سکیں، ہمیں تو آزاد کرنا ہی پڑے گا۔ مگر آزادی میں کے بعد ہندوستان میں اقتدار کس کا رہے گا؟ وہ جھگڑا جب چلا، اب جب بات پھیلائی گئی، جو ہندوستان کی آبادی شیر و شکر کی طرح آزادی کی جنگ لڑتی رہی، ان کے درمیان مذہب اور تہذیب کا جو بیج بویا گیا، نفرت کا بیج، اس کے ثمرات بھی ہم نے تاریخ میں دیکھے، اور ہندوستان میں تو مسلمان اس کو بھگت رہے۔ یہ سلسلہ چلا تو ہندوستان تقسیم ہوا اس بنیاد پر کہ جو لوگ مسلمانوں سے مل کر رہنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ 1000 سال تقریباً 700-800 سال میں مسلمان اقتدار پہ رہے ہیں اور بڑے انصاف سے انہوں نے عمل کیا ہے۔ اگر اب کی بار بھی وہ اقتدار میں شامل ہو جائیں اور ایسی مثال قائم کریں جس میں کہ حقوق انسانی کا درس پھر دیا جائے، تو وہ طبقات جو ہندوستان میں ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے، انس کیا ہے، محبت کیا ہے، پیدائشی طور پر گنہگار جو بنے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد، جن کو غلام بنا کر رکھا گیا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، جس کو اوپر کے حصے پہ، جسم کے اوپر کے حصے پہ کپڑا پہننا بھی نہیں دیا جاتا تھا، جس کو لہسن کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، جس کو تیل کا استعمال منع تھا، جو گھر میں گھستا تو گھر کو دھلا دیا جاتا تھا۔ ایک کثیر تعداد تھی، ان کو خوف پیدا ہوا اگر مسلمان مل کر رہیں، اگر یہ تبدیلی پھر سماج میں آ جائے تو ہمارا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اور طرح طرح کی کوشش کی گئی کہ جو ہندوستان تقسیم ہو جائے۔ مسلمان بذات خود تقسیم نہیں چاہتے تھے،
تقسیم کی تحریک شروع ہوئی 1905 میں۔ ساورکر کی کتاب ہندوتا جب لکھی گئی تو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، اسی کو بڑھاوا دیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے۔ اس کے اندر جو جو کردار تھے وہ کردار سب تاریخ میں ہیں۔ اب جب تقسیم ہو گئی تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ساری آبادی منتقل ہو جاتی، سارے کے سارے مسلمان ایک طرف جاتے اور ہندو ایک طرف ہوتے، ایسا تو امکان نہیں تھا۔ انسانی زندگی میں یہ انسانی تاریخ میں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنی تعداد تقسیم ہو کر ادھر گئی اتنی ہی تعداد ہندوستان میں باقی رہی۔ اب ہندوستان میں جو باقی تعداد تھی اس سے بھی خوف تھا، کیونکہ علم رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات عقیدہ توحید پر عمل پر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے نا، کروڑوں کو راضی کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اپنی کمزوریوں کو جانتے ہوئے یہ خوف ہونے لگا کہ یہاں جو بھی باقی ہیں بظاہر ان کے پاس اقتدار ہم چھین لیں گے، ایک ملک دے دیں گے، مگر جو باقی ہیں ان میں پوری صلاحیت ہے کہ پھر ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، کون ممکن ہے۔ تو ان کو مرعوب کرنے کے لیے، ان کی قوت کو توڑنے کے لیے وہ جو علاقہ ہے یو پی، بہار، کلکتہ، جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی، ابھی بھی ہندوستان کی نصف آبادی سے زیادہ آبادی انہی تین ریاستوں میں ہے، وہاں سے چلے گئے، وہاں جو بچ گئے وہ کمزور لوگ رہے، اور باقی جو لوگ پھر بھی باقی تھے ان پر ظلم و ستم کیا گیا اور فسادات کا سلسلہ چل پڑا۔ اور یہاں تک اگر تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ ایک فساد سے زیادہ 365 دن میں فسادات، سال کا شمار کریں تو 365 سے زیادہ فسادات ہوتے تھے، مسلسل کٹتے رہے۔ علم اور تعلیم اور لوگوں میں بیٹھ کر بات چیت کرنے کا طریقہ، سماج کسے کہتے ہیں اس کی تعریف سکھانے والے کون تھے؟ سکھانے والے تو ہم ہی تھے۔ کپڑے پہنانا کس نے سکھایا؟ بیٹھ کے کھانا، ایک اجتماعی طور پر دسترخوان بچھانا کس نے سکھایا؟ شادی بیاہ کے معاملے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس رسم و رواج میں عورت کی اہمیت، مرد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری کس نے بتایا؟ اب یہ چیز اگر مستقل چلتی رہی تو پھر ایک ایسا نظام آئے گا جس میں مساویانہ حقوق نہیں، منصفانہ حقوق آئیں گے۔ اسلام مساویانہ حقوق کی بات نہیں کرتا، منصفانہ حقوق کی بات کرتا ہے، جس کی جتنی ذمہ داری اس کا اتنا حق۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات نہیں کرتا، بات کرتا ہے کہ ایسا کوڈ جو سب پر اس کے ذمہ داریوں کے اعتبار سے نافذ ہو۔ یہ خوف پیدا ہوا۔ اس خوف سے جب سابقہ پڑھا یہاں کی کچھ سوچنے والوں کو تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں، ہماری تہذیب میں تو کچھ نہیں لکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ فکر پیدا ہوئی پنڈت جواہر لال نہرو کو، جس کا تذکرہ پنڈت جی نے گاندھی جی سے بھی کیا، گاندھی نے کہا مجھے بھی، میں بھی اس سے واقف ہوں۔
سردار پٹیل نے بھی کہا کہ میں بھی واقف ہوں. انہوں نے کہا کہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جس طرح مسلم پرسن اللہ ہے، جس طرح کرسچن پرسن اللہ ہے، اسی طرح سے ہندو پرسن اللہ بھی بننا چاہیے. تو اس طرح سے شناخت بنے گی. مسلمانوں کی ایک شناخت دستور میں ہے، کرسچنوں کی ایک شناخت دستور میں ہے، اور جو لوگ پرسن اللہ لگتے ہیں ان کی شناخت ہے، مگر ہندوؤں کی ہندو پرسن اللہ کی طرح کوئی شناخت نہیں ہے. بہت چلی گفتگو، مگر اس تہذیب کا معاملہ یہ ہے، یہ تہذیب جو ہے دراصل ورنہ سسٹم یعنی طبقاتی تقسیم پر مبنی ہے. اس میں مساوات نہیں ہے، اونچ نیچ کا نظام ہے. ذمہ داریاں نہیں ہیں اس میں، ذمہ داری ایک ہی کی ہے. اے بڑا اونچا سب سے اونچا، وہی کتاب پڑھے گا، وہی فیصلہ کرے گا، باقی سب اسی سے رائے لیں گے، اسی کے فیصلے کو مانیں گے، چاہے چھتری ہو چاہے ویش ہو، یہ تو مگر کام کرے گا ایک ہی. تعلیم بھی حاصل کرے گا تو وہ ایک ہی حاصل ہوگا، تعلیم عام نہیں. پنڈت نہرو متاثر تھے مسلم پرسن لا سے، یہاں تک کہ گاندھی جی سے جب پوچھا گیا کہ ہندوستان کا نظام سلطنت کیا ہونا چاہیے، انتظام کیسا ہونا چاہیے، گاندھی جی نے ایک مراسلے میں لکھا، ہندوستان میں اگر سارے حقوق کی بات کی جائے، ہندوستان کی آبادی کے حقوق کی بات کی جائے، تو میرے پاس کوئی ایسی مثال ہندو تہذیب میں نہیں ہے جس کی مثال بنا کر میں پیش کروں. انہوں نے کہا اگر میں رامائن کی مثال دوں یا میں مہابھارت کی مثال دوں تو یہ فکشن ہے، یہ کوئی حقیقت میں موجود کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ایسی سلطنت موجود ہی نہیں تھی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تاریخی طور پر، مگر ہے، مگر میں اس کی مثال نہیں دے سکتا. ہاں اگر نظام قائم کرنا ہے تو مجھے ایک ہی نظام دکھتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بات فریق مخالف کو چبھ گئی، یہ کمٹمنٹ چبھ گیا. رادھا کشن بھی سوریہ نمسکار یا گایتری منتر جو تھا، پہلے تو اس کو ایشور وانی کہا، مگر جب یہ پریشر بڑھا کہ سوریہ کی پوجا ہونا چاہیے، سوریہ کو انہوں نے انرجی بتایا، پہلے سورس آف انرجی، اومنی پریزنس نہیں بتایا. پریشر بڑھا تو انہوں نے اپنے اس کو جو ہے خیالات کو چینج کر کے اس کو ایک دیوتا کی شکل دے دی. اب یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ دراصل ایک سچائی کا ٹکراؤ، ایک ایسے خیالات سے جس کی کوئی بنیادی نہیں ہے، حق اور باطل کی ٹکر یہ شروع ہو گئی. اب یہ شروع ہو گئی تو اس کے بعد نام کیا رکھا جائے اس کا؟ لفظ ہندو تو 19ویں صدی میں سامنے آیا، اس سے پہلے تو ہندو تھا نہیں. ہندوازم کو بھی انگریزوں نے ایجاد کیا، اس سے پہلے تو برہمنزم آرینزم تھا، کوئی ایسا سسٹم تو نہیں تھا. اس کی تاریخ کیسی لکھی جائے؟ ساورکر نے اس کو ایک شکل دی. انہوں نے کہا کہ ہندو کے نام پہ جمع کرنا مشکل ہے ہندو تہذیب کے ماننے والوں، جو تہذیب ہے موجود یہاں پر. انہوں نے کہا
کہ بھئی ایک نیا لفظ سیاسی اقتدار ہمارا مقصد ہے، چونکہ ہندوستان آزاد ہونے والا ہے، تو ہندوستان کی آزادی میں جو نظام چلے گا ہم اس کی تعریف کے لیے وہ مذہبی نام ہندو استعمال نہیں کریں گے، اس نام استعمال کے ہندوتو، نیا نام، اس میں پیغام دیں گے کہ سارے جو لوگ اپنے آپ کو ہندو سمجھتے ہیں آج کل کے باتیں، اور جو ایک فریق جو اب تک اقتدار کرتا آیا ہے اس کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو جمع کرنے کے لیے ایک مشترکہ دشمن کی ضرورت ہے، ان میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک مشترکہ دشمن کی ضرورت ہے، ایک مشترکہ دشمن طے کر لیا گیا۔ اب اس کو جاری رکھنا ہے تو کیسا جاری رکھنا ہے؟ اس کو جاری رکھنا ہے تو وہی عیسائیوں کی پالیسی، یہودوں کی پالیسی، اسی پالیسی کو اپنایا جائے، اسلام میں کمیاں نکالی جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جس کو برداشت نہیں کر سکتا مسلمان، اس کو ایک کمزوری سمجھ کر سامنے لایا جائے۔ قرآن مجید جو کتاب ہے، اس کتاب کے تعلق سے کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اشتعال پیدا ہوتا رہے، اور جب اشتعال پیدا ہوتا رہے تو وہ سماج جو آزاد ہو کر اب بن رہا ہے، اس سماج میں خوشی ہو کہ ہم 1000-2000 سال کے بعد اقتدار میں آ کر وہ جو ہم پر مقتدر تھے ان کو ہم قبضے میں رکھ کر محکوم بنا کر ان کو مغلوب کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ خوشی پیدا کر دی جائے۔ اور جمع کرنے کے لیے مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے دنیا کے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ حج کے دوران میں ایک ایسا میلہ ہوتا ہے جس میں پیسے خرچ کرنے کی حکومت کو ضرورت نہیں، ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر آدمی پیسے خرچ کر کے جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں بھی اجلاس کو بلائیں تو یونائٹڈ نیشن میں سارے ممالک کنٹریبیوٹ کر کے سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہوٹل کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا خرچہ برداشت، ان کا ایک فنڈ جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک دن کے اجلاس کے لیے 1 سال تک سوچا جاتا ہے، کیا کیا عنوانات پہ گفتگو ہوں گے اس پہ سوچا جاتا ہے۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ IMF کے پاس فنڈ کیسا آنا چاہیے، یہودی ڈومینیشن کیسا ہونا چاہیے، مغرب کا ڈومینیشن کیسا ہونا چاہیے، ڈیولپ کنٹری کیا کریں گے، انڈر ڈیولپ کنٹری کیا کریں گے، پور کیا کریں گے، مزید پور کیا کریں گے، سارا نظام بنانے کے لیے سارے ممالک IMF میں جمع کرتے ہیں پیسے، اور اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے لوگوں کو غلام بناتے ہیں، مگر پیسہ چاہیے۔ مگر حج کا ایک ایسا نظام ہے جس میں آدمی اپنے پیسے جمع کر کے خود لے جا کے خرچ کرتا ہے، اس جگہ جو مرکز ہے وہاں مل کر سارے عالم میں مسلمانوں کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے اس کی فکر کرتا ہے، اور اپنی دعوت کے جو مسائل ہیں اس کو پیش کر کے مزید انسانوں تک رحمت للعالمین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نبی صرف عرب کے لیے نہیں آئے، ساری دنیا کے لیے آئے۔ اس نظام سے متاثر کعبہ تو ہے نہیں کوئی دوسرا، اس کعبے سے استعار لیا گیا، کہا کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جہاں سارے ہندوستان کے لوگ ایک جمع ہو جائیں۔ حالانکہ ہر ریاست میں کوئی نہ کوئی ایسا مقام ہے جو وہاں کا یاتری چلا جاتا ہے، کوئی بنارس کو چلا جاتا ہے، تروپتی، ہر جگہ کہیں نہ کہیں تو ایسا مقام ہے جہاں جگہ چلے جاتے ہیں، مگر کوئی مرکزی ایسی سطح ہو جس پر سب کا اتفاق ہو کہ یہ ایک چیز ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہے، یہ ایک ایسی شخص ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہے۔ اس کی کوشش کی گئی، وہ کوشش کرنے کے لیے، اس کے اشتعال دلانے کے لیے جو کام کیا گیا وہ انگریزوں نے کیا، وہ بابری مسجد کا مسئلہ۔
کہ بھائی اس پہ جمع کرو، رام کے نام پہ سب کو جمع کرو، اچھی چیز ہے، کیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی شخصیت پہ اگر جمع کر سکتے ہو کریے، مگر کیا یہ ممکن ہے جمع ہو جائیں؟ ابھی ریسنٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا بنگال میں رام نومی پہلی مرتبہ ایک باضابطہ جلوس نکالا گیا، مگر وہاں درگا دیوی کی پوجا زیادہ ہوتی ہے، رام کی ثانوی ہوتی ہے۔ ممتا بنرجی کامیاب ہو گئی۔ ممتا جی نے کہا کہ میں بھی برہمن ہوں، میرا گوترا بھی یہ ہے، وہ 7 گوترے جو ہیں برہمنوں کے بڑے، کیونکہ برہمنوں میں بھی تقسیم ہے، 108 قسم کے برہمن ہیں گوترے کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے۔ میں نے کہا میرا تو سب سے بڑا گوترا ہے، تم رام سے کیا ملا؟ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اب اگر جیسا کہ آئندہ جنوری میں یہ بات ہونے والی ہے، اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس کو مرکز مان کے جمع ہوتے ہیں۔ ساؤتھ تو نہیں مانتا، بنگال نہیں مانتا، شمالی ہندوستان تو کرسچن زیادہ ہے، خالی ہندی بیلٹ میں بھی بہار کو شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ مخمصے میں پڑے، تقریباً 100 سال کی کوشش کے بعد اسے جو راشٹر بنانا چاہتے تھے وہ راشٹر بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، سب کو متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر کوئی ایسا پیمانہ یا کوئی ایسا موضوع نہیں مل رہا ہے کہ جس میں اتحاد پیدا کی جائے۔ اور مسلمانوں کو بھی اشتعال دلانے کی بات کی جا رہی ہے، بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا کوئی لو جہاد کا مسئلہ ہو، یہ مسئلہ ہو، مسلمان اس کے لیے تیار نہیں۔ ساری کوششوں کے بعد اب ایک آخری کوشش، ایک نیا باب جو ہندوستان میں کھلنے والا ہے، وہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا کے خاتمے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان کا خاندانی نظام اتنا مضبوط ہے، میاں بیوی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، خاندان، اگر خاندان ٹوٹ جائے، شادی بیاہ کے معاملے بگڑ جائیں، وراثت کی تقسیم بدل جائے، متبنہ کو قانونی حق دلا دیا جائے، جو کہ متبنہ قانونی حق نہیں ہے ہمارے پاس، طلاق کے مسئلے میں کوشش کی گئی مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، قانون تو بن گیا مگر نافذ کس پہ کریں گے؟ کتنے مقدمے گئے ہیں اب تک طلاق کے، قانون تو بن گیا مگر کوئی ایسے مقدمے کی دھوم تو سنائی نہیں دیتی۔ کیا کیا جائے؟ اب سوچا گیا کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش کی جائے۔ 2 سال پہلے لا کمیشن کو پیش کیا گیا، لا کمیشن نے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بولا انہوں نے مشورہ دیا کہ یونیفارم سول کوڈ، یعنی سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی قانون، یہ اس معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ اور یہ 9 سال کا 2014 سے اب تک کا جو عہد ہے، اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہوا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عوام یہ دیکھ رہی کہ ہم کو کیا فائدہ ہوا، ہم کو تقسیم کر دیا گیا، فرقہ واریت کی وجہ سے ہم کو لڑا دیا بھی گیا، ہم لڑے بھی، فائدہ نہیں کرے، اس کے باوجود بھی ہم کو کیا ملا سوائے مہنگائی کے اور جھگڑوں کے؟ ہمیں ملا کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کا مستقبل کیا ہے؟ اس دیش کی ترقی کی بات کی جاتی ہے مگر ساری دولت تو گجرات میں جمع ہے، دہلی کے بجائے گجرات پائے تخت بن رہا ہے۔
سارے لوگ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں سیکرٹری، وہ سارے کے سارے جو گجرات کے لوگ ہیں۔ اتنی ساری وزارتیں ہیں مگر کوئی وزیر ہی نظر نہیں آتا، خالی ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ حکومت ہوتی ہے تو ایک ہی دفتر سے ہوتی ہے، اسی شہر کے دفتر سے، کوئی وزیر کام نہیں کرتا نظر آتا، پوری کانسنٹریشن پورا ایک ہی شخص پہ۔ تو ساتھ کام کرنے والے بھی لازمی بات ہے کہ ان کو بھی ایک تہذیب کے خلاف لڑاتے ہی چلے جائیں گے، ان کا مستقبل کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو۔ ہر معاملے میں ایک ہی چہرہ نظر آئیں گا جو معاہدہ کرتے نظر آئیں گا، جو خواہش لے کے سب شامل ہوئے تھے وہ سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارا وجود بیکار ہے، ہمارا نام تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ایک قسم کا جو ہے اندرونی ایک لاوا پک رہا ہے۔ اب لوگ سوال کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اس ملک کا مستقبل کیا ہے۔ وعدے تو بہت کیے گئے ہیں مگر ہر معاملے میں اس کا گراف انٹرنیشنل طور پر جو رپورٹ آتے ہیں اس کا گراف تو نیچے گرا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تو ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا، ایک ملک میں ایک قانون ہونا، ایک خاندان میں دو قانون کیسے چلیں گے؟ کہنے کو تو بڑا اٹریکٹیو ہے مگر ملک تو ایک ہو سکتا ہے، مگر ملک میں بسنے والے کئی خاندان ہیں، کئی تہذیبیں ہیں، ہر تہذیب اپنی طریقے پہ سوچتی، اس کو ایک نہیں بول سکتے آپ، ملک ایک ہو سکتا ہے۔ یہ ہمہ تہذیبی ملک ہے، ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے، اس کو ایک تہذیب بنانے کی کوشش کیجیے۔ اب معاملہ یہاں آ کر پھنس گیا ہے، مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو خوف کھانے کی ضرورت ہے، جو کرتے کرنے دیجیے، کیا لائیں گے، کیسے بنائیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں خبر تھی، یہ کسی قبائل کے آدمی پر کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے تھے، اور ایک کل خبر آپ نے دیکھی کہ بھائی ایک دلت کو مار کے جوتے کرنے کے لیے کیا تھا۔ کئی ایسے واقعات تھا جو میڈیا میں نہیں آتے، کسی بھی یعنی نچلی ذات کے عورتوں سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ یہ ایک جگہ سے سلوک ہوا تھا جلانے کا، اس کے ساتھ کرنے کے بعد اس کو جلا دیا گیا، ماں باپ کو بھی خبر نہیں تھی۔ نہرو جی کے زمانے میں بھی نہرو نے جب کوشش کی تو سارے لوگوں نے یہ کہا کہ شادی کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، وراثت کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہم کنیا دان کرتے ہیں، عورت کو وارث نہیں بنا سکتے۔ طلاق کے معاملے میں بھی آٹھ قسم کی شادیاں ہیں، 4 شادیوں میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق دینا مشکل ہے، دے نہیں سکتا انہیں طلاق۔ اس میں کیا کریں گے؟ اگر لا ولد ہو، بچے پیدا نہ ہوتے تو دوسری شادی کی اجازت ہے کیا؟ اس کا سلسلہ کہ لمبا ہے، وہ کبھی آئے تو کبھی تفصیل سے بات کروں، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو اب جمع کیسے کریں گے؟ نہرو سمجھاتے تھک گئے، آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ نہیں کر سکتا، ہندو لا بنا دیا ہوں، ہندو پرسنل لا نہیں بنایا، ہندو لا بنا دیا، اور کہا کہ میں جو چاہتا تھا مسلمانوں اور کرسچنوں کے طرح ایک پرسنل لا بنے، جیسا نظام مسلمانوں کے پاس ہے، جیسا نظام کرسچینٹی کے پاس ہے، ویسا کوئی نظام بنے میں چاہتا تھا، مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے رہنمانہ اصول میں ڈائریکٹیو پرنسپل میں آرٹیکل 44 بول کر دے دیا اپنا یونیفارم سول کوڈ،
شامل کر دیا، مگر وہ کیا ہو نہیں بتایا، کس بنیاد پہ وہ نہیں بتایا۔ کہا کہ اسٹیٹ کے لیول پر، ریاستی لیول پر، کیونکہ ہر 15 میل کے فاصلے پر یہ تہذیب بدل جاتی ہے، ان کے رسم و رواج بدل جاتے ہیں، اس لیے ہر ریاست اپنے آپ میں اپنی ریاست کے مسائل کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے یونیفارم سول کوڈ بنانے کی کوشش کرے۔ مشورہ دیا، لازم نہیں ہے، کوشش کرے۔ اب ہوا یہ کہ اب ان کو معاملہ تھا، اب معاملہ ایسا ہے کہ مسلمان کسی طور پہ راضی نہیں ہو رہے کہ بھائی باہر نکلیں، سڑک پہ آئیں، مقابلہ کریں، راضی نہیں ہو رہے۔ تو اب اس میں انہوں نے سوچا کہ یہ کرنے کے بعد شاید باہر نکل جائیں گے۔ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارا پرسنل قانون بنا لو، کچھ بھی بنا لو، کیسا بنا لو، ہم جو عمل کریں گے وہی چلے گا نا۔ شادی کیسا کرنا ہے ہم کو معلوم ہے، طلاق کیسا دینا ہے ہم کو معلوم ہے، وراثت کیسی کرنا ہے ہم کو معلوم ہے۔ ڈسپیوٹ ہوئے تو جائیں گے نا عدالت، اس سے پہلے کیوں جائیں گے؟ آج دیکھیں کوئی 3 طلاق کے بعد بھی بچی عورت جاری کیا باہر، میرے کو 3 طلاق دیے تھے، بولے نہیں جاری۔ ہم کو ہماری شریعت پہ چلنا معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہی حرکت رشیا میں کی گئی، یہی حرکت اندلس میں کی گئی۔ رشیا ٹوٹا، کتنے ملک مسلمان سامنے آئے۔ اندلس میں پورے جگہ میں تو غاروں میں سے مسلمان نکلے، ایک صدی اپنے تقریباً 50-60 سال کے بعد مسلمان حافظ قرآن نکلے اس میں سے۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے ہو گیا۔ غلطی جب آدمی مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا، اللہ نے کہا یہ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے سمجھا کہ کمزوری کو ہم لے کر چلیں گے تو ہم مسلمانوں کے خلاف جب بات کریں گے تو ہمارے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور سارے کے سارے متحد ہو کر ہم کو پھر ووٹ دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر معاملہ الٹا ہو گیا۔ یونیفارم سول کوڈ بنانے گئے، سشیل مودی صاحب کو ذمہ دار بنایا گیا۔ سشیل مودی صاحب کی خبر کچھ دن پہلے ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ٹرائبلز کو اس سے الگ رکھیں گے، قبائل کو اس میں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ قبائل کے رسم و رواج الگ ہیں، قبائل کے شادیاں الگ ہوتے ہیں۔ بعض قبائل میں ابھی بھی ایک عورت کے کچھ 5 شوہر بھی ہو سکتے ہیں، 2 شوہر بھی ہو سکتے ہیں، 3 شوہر بھی، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مرضی کے مطابق اویلیبلٹی آف دی ہسبینڈ چلتا ہے۔ تو ہے یہ ان کے رسم و رواج الگ، وہ فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو مانتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو ٹرائبس کو چھوڑ دیں گے، ٹرائبل کو نہیں رکھیں گے۔ ڈی ایم کے کی طرف سے، اسٹالن کی طرف سے آواز اٹھی کہ ہم جو مخالف ہیں۔ پنجاب میں سردار جی کیسا مانیں گے؟ لنگایت کیسا مانیں گے؟ شیو کی پوجا کا لنگایت تو اپنے آپ کو ہندو بھی نہیں کہتے، وہ تو برہمن سے اونچی ذات سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ پرانے دراوڑی ہیں یہاں کے باشندے، وہ کیا کریں گے؟ اور دلت کیا کریں گے؟ شودر کیا کریں گے؟ تو یہ جو معاملہ ہے پنارا باکس انہوں نے کھول لیا ہے۔ ساورکر نے بڑی کوشش کر کے یہ ایک دشمن، مشترکہ دشمن پیدا کر کے ساروں کو جوڑ کے ہندوتا کا ایک سبق دیا تھا۔ اب انہوں نے سول کو ایکسا سول کوڈ لا کے وہ پورے پروگرام کو ختم کر دیا ہے۔ ہندو مذہب ہندوتا قائم کرنے کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ ہندو مذہب ہندوتا میں کوئی میل نہیں ہے، سب کو جمع کر کے سیڑھی پہ چڑھ جاؤ۔ ساورکر کا لٹریچر پڑھیں گے تو انہوں نے کہا
کہ میں زندہ خدا چاہتا ہوں، ایسے خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہوں جو میری بات بھی سنے اور جواب بھی دے۔ میں ایسے خداؤں کی پوجا نہیں کرنا چاہتا جو سامنے ہیں، جن کے سامنے بولا جا رہا ہے کچھ نہیں سنتے، ان کی میں سننا نہیں ہے، اس کو میں خدا نہیں مانتا، وہ ایشور کو نہیں مانتا۔ تو میں کہیں ہمارا سماج دراصل ہمارا ایشور ہے، آئیڈیالوجی بدلی گئی۔ اب ایک نیا باب ہمارے درمیان شروع ہوا ہے، یہاں حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ اب پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اب معاملہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس نتیجے پہ پہنچانا تھا ہندوستان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یونیفارم سول کوڈ کے بعد کو ایک موضوع بنا کر پیش کر دیا کہ سماج کا کس میں بھلا ہے، کس پہ لوگ متفق ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میں انسانوں کی فلاح و بہبودی کا طریقہ کیا ہے، اس پہ تو بحث ہوگی، اس پہ تو بحث ہوگی۔ وراثت کی تقسیم کیسی ہو، کون سا سسٹم صحیح، یہ خدا کو ماننے والے جمع ہو سکتے ہیں یا ہزاروں خداؤں کو ماننے والے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہائیلی امپاسبل۔ یہ خدا کا یہ قانون چلے گا، ہر خدا کا الگ الگ قانون تو نہیں چلے گا۔ اگر خاندان ایسا بن جائے کہ بھائی کہے کہ اس کو پوجا کرتا ہوں، بہن کہے کہ دوسرے کو پوجا کرتا ہوں، اور یہ خدا کی نہیں بن رہی، تو آپس میں رشتے جڑتے نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سانپ کی پوجا کرنا، اجازت ہے اس کو کیجئے، اور کوئی چاہتا ہے کہ میں ایگل کی پوجا کروں گا، بھائی بہنش ہے۔ ایگل کی سانپ کی بنتی نہیں، ایگل تو سانپ کو کھا جاتی ہے، تو وہ دو بھائی بہنوں میں رشتہ بنتا ہی نہیں، بھائی بہن کے بچوں کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی الگ پوجا ہے، اس کی الگ پوجا۔ اب یہ تقسیم اگر ایسی ہو جائے تو بحث تو ہوگی، اس کو چھپا تو نہیں سکتے۔ تو ایک چیز سامنے آ رہی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لائیے، اگر لا رہے ہیں۔ ہم کو اعتراض اس پہ ہے، بحیثیت مسلمان اس ملک کے شہری، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسا سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا کوئی تصور دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا میں۔ عورت کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا تو عورت پہ جو ذمہ داری دی جائے گی اس کا ہی سوال کیا جائے گا نا۔ عورت ماں کے گود میں بچہ ہے تو دودھ پلانا عورت کا کام ہے نا۔ سزا اگر نہیں پلائے تو سزا کس کو دیں گے؟ عورت کو دیں گے نا، شوہر کو تو نہیں دے سکتے۔ دے سکتے کہ دودھ نہیں پلایا، نہیں دے سکتے نا، پوچھ بھی نہیں سکتے اسے تو ذمہ دار ہے اس کا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز۔ اب اس کو یونیفارم بنا دے، کیونکہ سزا بچہ بھوکا ہے تو سزا میاں کو بھی دینا، سزا بیوی کو بھی دینا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کمانے والا شوہر ہے، خرچ کرنے والی بیوی ہے، کمائی کہاں سے لایا پوچھیں گے کس سے؟ آپ شوہر سے پوچھیں گے نا، تو کیسا کما کے لایا ہے؟ حرام کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے یا جائز کمائی ہے؟ اگر ایسی کمائی ہے تو سزا کس کو ملے گی؟ شوہر کو ملے گی۔ بیوی کو سزا اس لیے ملے گی کہ شوہر کی کمائی کھائی تھی تو خرچ کر کے تو کھائی، کیوں کھائی اس پہ سزا دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے۔ تو یونیفارمٹی کہیں گی؟ کما کے جو کھایا اس پہ سزا کیسے ملے گی؟ جو کمایا اس پہ سزا ملے گی، کھائے پہ سزا نہیں ملے گی۔ ایسی کئی چیزیں ہیں دنیا کے ہر مسئلے میں آپ دیکھیں گے، جو ذمہ دار ہے اسی کی سزا ملے گی۔ عہدے دار کو ذمہ دار بنا دیا آپ، سپرنٹینڈنٹ کو، کہ آپ ادارہ آپ چلائیں گے، یہ ادارہ کیسے چلے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے انڈر اتنے لوگ ہیں، ان پر نگرانی کریں آپ۔ اگر آپ کے اندر کا ایک آدمی
ایسا کام کرتا ہے جس کی اجازت نہیں ہے، وہ تو ذمہ دار ہے ہی ہے، مگر زیادہ ذمہ داری کس کی ہوں گی؟ اس عہدیدار کی ہوں گی جو کنٹرول نہیں کرا۔ اس کی سزا میں فرق نہیں ہوگا۔ ریل کا حادثہ ہو گیا، جارج فرنانڈیز نے استعفیٰ دے دیا۔ ریل کے حادثے سے جارج فرنانڈیز کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ذمہ دار تھا، وہ ریلوے منسٹر تھا اس وقت، اس نے ویزا دیا ذمہ داری سمجھ کر۔ سزا کس کو ملے گی؟ جو کرایا۔ تو یونیفارمٹی ہے کہاں؟ کون سے کانسٹیٹیوشن میں ہے؟ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ہے یونیفارمٹی؟ ہے یونیفارمٹی؟ اگر ہے تو SC/ST کو ریزرویشن کیوں ہے؟ مسلمان کو کیوں نہیں ہے ریزرویشن؟ غریب کے نام پہ کیوں ریزرویشن نہیں ہے؟ ذات کے نام پہ کیوں ریزرویشن ہے؟ وہ بھی ہندو ذات پہ ریزرویشن کیوں ہے؟ سکھ ذات پہ ریزرویشن کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ذات پہ کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے یونیفارمٹی؟ ایک دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ اس لیے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا۔ اب وہ سلسلہ آیا، وہ سلسلے میں اب یعنی وقت آ گیا ہے کہ سارے لوگوں کو جو شعور رکھتے ہیں، جن کو مسلمانوں کے تعلق سے بڑے غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں، ان کو بھی سوچنے کا موقع ہے کہ آیا منو سمرتی جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، یا یونیفارم سول کوڈ جو حکومت بنائی اس کو فالو کرنا ہے، یا مذہبی کتابیں جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، یا دھرم شاستر کو فالو کرنا ہے، یا سول کوڈ کو فالو۔ یہ تو آ گیا نا سوال۔ برہمن کو سزا ہی نہیں ہے منو شاستری، کچھ بھی کرو برہمن کو سزا دے نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ سزا ہے کہ ملک بدر کر دینا، اس کو قتل کرو، کچھ بھی کرو، کیا سزا نہیں دے سکتے۔ اگر آپ یونیفارم سول کوڈ میں سزا رکھ دیں اس کو، تو پھر مذہبی کتابوں کا کیا ہوگا؟ برہمنوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، چھتری کو 3 شادیوں کی اجازت ہے، ویش کو 2 شادیوں کی اجازت ہے، بیچارہ شودر کو 1 ہی شادی کی اجازت ہے۔ اگر اس پہ بھی کسی کا دل آ گیا تو انہیں چھوڑ دینا پڑتا، انہیں مالک نہیں ہے اس کا۔ یونیفارمٹی ہے یہ۔ کوئی کتاب پڑھ لے، مذہبی کتاب شودر پڑھ لے، اس کے کان میں جو ہے لوہا پگھلا کے ڈال دینا۔ کسی ایسی جگہ پہ پڑ جائے جو اونچی ذات کا ہے، جو بیٹھا جگہ پہ، جس جگہ بیٹھا تھا اس کو قطر دینا ہے۔ کیا کریں گے اس کو؟ اب نئے قانون کے تحت، نئے قانون کے تحت اس میں کچھ تبدیلی لائے تو بہت اچھا ہے، مگر سارے قوانین کو تو دیکھ لیجیے نا، دنیا میں جتنے قوانین ہیں اس میں بہتر کون سا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے جو سب سے بہتر قانون ہے وہ لاگو کیا جائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی چیپٹر کھل جاتا ہے کہ ہم اپنے قانون کو صحیح طریقے پہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھئی یہ قانون ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اسلام کا قانون ہی ہے، اسلام کا پرسنل لا ہی ہے۔ تمہارا پرسنل مسودہ بناؤ، مسودہ اب تک سامنے نہیں ہے، قانون بن رہا ہے۔ کیا قانون ہے، کن اصولوں پہ بن رہا ہے، کیا کیا آرٹیکلس ہیں اس پہ، کیا بات کی جائے۔ کہا گیا کہ شادیوں پہ پابندی لگا دیں گے، 2 شادیاں نہیں کرنا، 1 سے زیادہ بیوی رکھے تو جو نا عورتوں کا استحصال ہے۔ اگر واقعی یہ چیز ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ مان لی ہے تو پھر پوری کتابوں کو بدل دو، آپ رامائن کو بدل دو، مہابھارت کو بدل دو، ہر چیز کو بدل دو، وہاں کی 1 سے زیادہ ہی شادیاں ہیں۔ کیسا کریں گے؟ کیا پورے جو ہندو کتابیں ہیں، ہندو مصادر ہیں، وہ سب کے سب کو بدل دیں گے؟
پھر کون سا سول کوڈ لائیں گے؟ کیا سول کوڈ ہے؟ اتنا کنفیوژن رکھنے کے بعد سول کوڈ پہ لوگوں کو طے کرنا، اگر مسلمانوں کو حملہ کر کے مسلمان کی عورتوں سے بڑی فکر مندی ہے آپ کو، ان کو طلاق ہو رہی ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا. ارے بھائی تو وراثت میں اس کو ایک حصہ کیوں دیا گیا ہے؟ جب تو پڑھے گا تو تیرے کو معلوم ہوگا. باپ کے طرف سے بھی حصہ ملتا، اس کو شوہر کے طرف سے بھی حصہ ملتا، بھائیوں کے طرف سے بھی حصہ ملتا عورت کو. مرد کو کہاں ملتا؟ اگر شوہر مر جائے، عورت اکیلی ہے تو اس کو اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کو جو محرم ہے وہ ذمہ داری لینا پڑتا اس کی. بھائی بھی ہو یا بیٹا ہو یا باپ ہو، انہیں ذمہ داری لیتا، اس کو اکیلا چھوڑا نہیں جاتا. اگر کوئی بھی نہ ہو تو حکومت ذمہ داری لینی پڑتی اس کی. اگر اسلامی حکومت ہے عورت کو چلنے گا، عورت کو اکیلا چھوڑا نہیں گیا، عورت کو ہمیشہ حفاظت میں رکھا گیا. تم تو پڑھے نہیں اس کو. بحث کرنا ہے تو لاؤ مسودہ، بات کریں گے. مسودہ لائیے، بات کریں گے. یہ ٹاپک کھل گیا ہے. اب تک ہماری بات مانو، جو بولے یہ بات ختم ہو گئی. اب تم نے خود کھول دیا ہے. ہم کب پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس شادی کا کیا طریقہ ہے؟ ہم کب پوچھ رہے تھے کہ وراثت کا کیا طریقہ ہے؟ ہم کب پوچھ رہے تھے کہ متبنہ کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس متبنہ کو ملتا ہی نہیں کچھ بھی. متبنہ جائز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید سے تو اپنی بہن کی شادی کی تھی، پھر آپ طلاق لینے کے بعد ان کی بیوی سے آپ نے شادی کی. حالانکہ بیٹا بولتے تھے ان کو. بولے نہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، خون کا رشتہ رہے گا، کوئی رشتہ نہیں. خون کے رشتے کی اہمیت بات کرو. اسی لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. جو قانون لاتے آئے گا نا مسودہ، ابھی تو آیا نہیں. جھارکھنڈ کا ایک آدمی، یہ جھارکھنڈ کا چیف منسٹر میں مسودہ تیار کر لیا. ارے کم وقت لا تو صحیح، بتا تو صحیح کیا ہے مسودہ تیرا. قبول سبل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مساوات کی بات کرتے ہو، مساوات کے کون سے ایٹم مساوات چاہتے ہو؟ مساوات ہو سکتی کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ مرد اور عورت میں مساوات ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ عورت الگ طریقے سے پیدا کی ہے، مرد الگ طریقے سے پیدا کیا گیا. ہاں منصفانہ انصاف ہو سکتا ہے ان کے رشتوں کے درمیان، مساوات نہیں ہو سکتی. دنیا میں بتائیے کہیں مساوات ہے کیا؟ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ذرا مساوات ہوتے تو پھر آج کا سیکورٹی سسٹم فیل ہو جاتا تھا. ہر ایک کی فنگر پرنٹس الگ ہے، ہر ایک کی آنکھوں کی بول ہے، ہر ایک کا ٹیمپریچر الگ ہے، الگ کیا آواز الگ ہے. کوئی ملتی کیا؟ کوئی اللہ ریپیٹ کرتا ہے کسی چیز کو؟ ریپیٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کا علم کم ہے. آدمی وہی ریپیٹ کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں. اللہ کے پاس تو علم ہے ہی کیا. یہ ماں باپ سے پیدا ہوں گے تو بچے کی صفتیں الگ ہوں گی، بچے کا فنگر پرنٹ الگ، یہاں تک کہ آواز الگ، آواز کا جو فریکوینسی ہے وہ الگ، چلنے کا طریقہ الگ، باڈی کا ٹیمپریچر الگ، بال الگ، کوئی چیز کسی سے نہیں ملتی. مساوات کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات کرتا ہے صاحب. ہاں پیدا ہوا تو کھانے کو دو، تم کھائے تو جو کھلاؤ، تم جو پہنتے بیوی کو پہناؤ، اچھی طریقے سے اس کا خیال رکھو، انصاف کرو. انما یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ سوسائٹی بنا دیا اللہ تعالیٰ. حکم دیتا ہے انصاف کرو، احسان کرو اور خرابت داروں کا خیال کرو. اکیلی زندگی مت کراؤ، دوسروں کو بھی دیکھو. اور کیا ینال الفحشاء، فحش باتوں سے بچو. عورت کی حفاظت کرو. عورت کو ایسے کپڑے پہناؤ جس سے اس کا جسم چھپ جائے، اس کے بدن کے نخوش نہ دکھیں. اگر پرانے زمانے کے قصے ہم سنیں تو جسم پہ کپڑے چاہیے. گناہ مت کرو.
اللہ سے بغاوت مت کرو. ایسا مت سمجھو کہ تم اللہ سے بغاوت کر کے اللہ کے مقابلے میں آ جائیں گے. ارے بےہودے تیرے کو تو موت آنی چاہیے نا, جب پیدا کرا تو تجھے ماروں گا بھی, تو بچے گا کیسا؟ باغی تو اس وقت ہو سکتا ہے تو تیرے پاس کوئی طاقت ہو بچنے کی. جتنے لوگ آج بڑی بڑی باتیں کریں ان کو تو مرنا ہے ہی, کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ایمان اور کفر ہندوستان میں دو ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ایمان اور کفر دونوں میں سے کوئی ایک کی کامیابی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو ضرور کامیاب کریں گے اور کفر کو انجام پہ پہنچائیں گے, اور یہی اصول تھا. اس واسطے تلک الرسل جب شروع ہوا تو اس میں کہے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے یہی کام کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا اور ایک دوسرے پہ فضیلت ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں بعض رسول ایسے سے جسے اللہ نے بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, دونوں بھی نبی کا مقام تو جتنے انبیاء کو معجزے ملے وہ سارے کے سارے نبی کو ملے, الا یہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہوا. وہ رفع بعضهم درجات, بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس, اور ہم نے یہ ایک عیسیٰ کی مثال ایسی بنائی جس کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کو اپنے کلام سے, اپنی روح سے. ہر ایک میں روح ہے, ہمارے میں بھی روح ہے, سب میں روح ہے, مگر جو روح عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی بغیر باپ کے دی گئی. باپ کا نطفہ نہیں تھا, دی گئی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَتَلُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ جھگڑتے. جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں یہ آپس میں نہیں جھگڑتے. من بعد ما جاءت, ان کے پہ کتابیں نازل کہیں وہ کتابوں میں بھی لے کر صحیح عمل کرتے, نہیں جھگڑتے. ہم نہیں چاہتے تھے. وَلَكِنْ اخْتَلَفَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرَ, مگر نے انہوں نے اختلاف اس لیے کیا کہ ہم نے لوگوں کو اجازت دی تھی کہ ہماری آیتوں پہ ایمان لاؤ یا کفر کرو, تمہاری اجازت ہے, آزمائش ہے دنیا کی. تو جنہوں نے ایمان لا لیا, ہماری باتوں کو سچ مان لیا, انہوں نے ایمان پہ قائم رہے. جو کفر کیا ان کو بھی اجازت دی گئی تھی دنیا میں تم کفر کر لو, انہوں نے کفر کر لیا. اجازت ہے بھئی, اپنی جو مہلت ہے زندگی کی اس میں اجازت ہے تم کو. تو دنیا میں ہم نے دو ہی لوگوں کو رکھا, ایک ایمان والوں کو کفر کرنے والے کو, اور کوئی دوسری قوم نہیں ہے, کوئی دوسرے ہیں ہی نہیں. چاہے نام کچھ بھی دے لے, ایک مومن ہوگا, دوسرا کرسچن ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, کون سے بھی چیزوں کو ٹرائبلز کو لا لو, یہ سارے کے سارے جو آئیں گے وہ دوسری اس میں آئیں گے. اس کے بعد بھی اللہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَتَلُوا, اس کے باوجود بھی اگر اللہ چاہتا تو یہ دونوں زندہ رہتے, نہیں جھگڑتے. ایمان والے ایمان پہ رہتے, کفر والے کفر پہ رہتا اگر اللہ چاہتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے کہ ایمان کو ثابت کرو, کفر کو برا کہ تم خابص ہو کے دیکھو. دونوں کو موقع ہے. کافروں کو حکم دے رہا کہ ایمان والوں کو قبضہ کرو, ایمان والوں کو بولا کہ تم کافروں پہ غلبہ حاصل کرو, دیکھو کون لگتا ہے. اگر ایمان والے ایمان والے غلبہ حاصل کر لے, لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةٌ, آ گئے تو جنت. اگر انہوں غلبہ حاصل کرے تو تم بھی گئے, انہوں بھی گئے. یہ کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ. مگر کیا ہے, اللہ نے کہا ہے مگر جو لوگ صبر سے, استقام سے, استقامت سے اس معاملے کو نپٹیں گے اور تکلیف ہونے کے باوجود بھی, اپنے آپ کو ایذا پہنچانے کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے صبر کریں گے, اللہ کی مدد چاہیں گے, اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ خفا ہوتا ہو یا رسول کی کسی پیروی میں خبات ہوتی ہو, رسول کی پیروی کا انکار ہوتا ہو, ایسا نہیں کریں گے, صبر کریں گے,
تو یہی مومنوں کی پہچان ہے اس پہ۔ تو ہندوستان کے مسلمان ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ہم غیر ضروری پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھو دنیا چلانے والا تو اوپر بیٹھا ہے نا، اللہ کی دنیا سے تو باہر جا نہیں سکتے، جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ اللہ کے حکم سے پہلے مر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے فیصلے بھی ہم چلیں گے نا۔ جنت تو اسی کے اختیار میں ہے، دوزخ بھی اسی کے اختیار میں۔ ہمارا ایمان ہے، کمزور ایمان کے باوجود بھی ہم پہ آپ کو جنت کا مستحق اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کمزور ہوں گا ہمارا ایمان، ہم گنہگار ہوں گے، کیونکہ نبی نے کہا کہ کلکم خطاؤں، تم تو سب کے سب خطا کر، تم میں بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر رہے ہیں۔ ہم تو توبہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ من التائبین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، ہمارا شمار اس میں کر لے اللہ، توبہ کرنے والوں میں، سچ بولنے والوں میں، کھڑے رہنے والے رات میں اٹھ کے کھانے تین میں، اور خرچ کرنے والوں میں، اور اٹھ کے راتوں میں رونے والوں میں۔ یہ ایک تو بھی صفت ہماری کبھی کبھی ہو جاتی ہوں گی، عمر میں ایک ہی وقت ہوئی ہوں گی پوری۔ ہم تو پورے عمر کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عبادت سے کیسی عمل سے تو ہم کو جنت دیتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمارا۔ اللہ تیری رحمت سے جنت میں جا سکتے ہیں، ہمارے کوئی عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو آج اس ملک میں ہم موجود ہیں، سارے ان تکالیف کے بعد موجود ہیں۔ یہ تکالیف ہمارے لیے کچھ نہیں، ہمارے ان تکالیف سے بہت کم ہے جو ابتدائی مکے میں ہوئی صحابہ کو، مگر ہم ہیں اور کمزور آدمی ہیں، تو کمزور امت ہے، تو ہماری اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے برات کر دے۔ اور تو نے جو فیصلہ کیا جو ہم کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسلام کے لانے کا وقت ہے۔ ہر جگہ ہر حکومتیں فیل ہو رہی ہیں، ہر جگہ جو ہے اسلام کا جو ہے نام و نشان ہو رہا ہے۔ اس خوشخبری کے ساتھ پہلی مرتبہ افغانستان میں تیل نکلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آخری لشکر نکلے گا تو وسطی سے نکلا، وسطی ایشیا سے آخری لشکر جو مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کو نکلے گا، وہ وسطی ایشیا سے نکلے گا۔ ساری دنیا کے پیسے اگر جمع ہوں گے تو وہ جمع ہوں گے کہاں پر؟ وسطی ایشیا میں، افغانستان کے اور سارے علاقے میں۔ اور وہ جو ہے یورپ جو ہے مرکز، معاشی مرکز نہیں رہے گا، اور یہ مرکز رہے گا، یہاں سے لشکر جرار نکلے گا۔ اس خوشخبری کے ساتھ یہ ہندوستان کے حالات، اس میں آپ کو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو اطمینان سے جو کچھ ہے اس پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے کامیاب نکالے، اور اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائے۔ ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے کوئی ایسے راہیں بنائے جس سے ہم جو ہے دین کا کام کر سکیں۔ دعا بعد میں کروں ہاں آخر دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر انجینئر صاحب نے بے حد جو ہے بہترین طریقے سے ہم کو یہ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں۔
بہت گہری باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, ان کے علم میں اور ترقی اور برکت عطا فرمائے. سینوں پہ اتنا بوجھ, دماغ پہ اتنا بوجھ تھا, لیکن آج یہ سننے کے بعد میں کافی جو ہے اطمینان اور سکون محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے علماء کے, اپنے مفتیوں کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سارے عالم میں مسلمانوں کا بول بالا کر دے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.